تو جناب ابو بکر نے حدیث سے استدلال کیا ہے، سیدہ کا استدلال کیا۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ ہم انبیاء کے گروہ، ہماری وراثت نہیں ہوتی، لا نورث ما ترکناہ صدقہ، اس کو ہم قرآن مجید کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ سیدہ نے اس کا جواب دیا، قرآن مجید سے استدلال کیا۔ قرآن مجید کی سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، پروردگار کہ میں اپنے بعد اپنے لوگوں سے، بھائی بندوں سے مجھے خوف لائق ہے، آپ اپنی جانب سے مجھے مددگار عطا کر دیجئے جو میرا وارث ہو، یرثنی ویرث من آل یعقوب، میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سامعین، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ کے اندر آپ کو کئی ایسی شخصیات ملیں گی جو حقیقت میں رافضی تھے، لیکن اپنے آپ کو تقیے کی چادر میں چھپا کر سنی ظاہر کیا، کتابیں لکھیں، ان کتابوں کے اندر اہل تشیع کے نظریات لکھے اور ان کو اہل سنت کی طرف منسوب کیا۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس دور کے اندر بھی آپ کو بہت سارے ایسے افراد ملیں گے جو حقیقت میں رافضی ہیں، لیکن اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے ہیں اور جو شیعہ عقائد ہیں ان کو ترویج دیتے ہیں۔ ان تمام شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے فضل ہمدرد، جو اپنے آپ کو سنی عالم کہتا ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت کی طرف منسوب کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ رافضی ہے۔ اس نے ایک ویڈیو بنائی، اس ویڈیو کے اندر اس نے میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قضیے کو بحث کا موضوع بنایا ہے اور واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کو میراث نہ دے کر غلط کیا ہے۔ اب اس نے دو آیتیں پڑھی اس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میراث نہیں تھی تو قرآن کی ان آیتوں سے کیا مراد ہے، اور جو اہل سنت کہتے ہیں کہ اس سے علم مراد ہے، یہ غلط ہے۔ اب سوال یہ ہے، اگر یہ سنی تھا تو جمہور اہل سنت کا مذہب ہے کہ ان آیتوں سے مراد وورث سلیمان و داؤد، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے حضرت زکریا نے جو دعا مانگی تھی اولاد کے لیے، تو اس سے مراد جو بیٹا مانگا کہ میرا وارث ہو، اس سے دنیاوی میراث مراد نہیں۔ اہل سنت کا یہی مذہب ہے، لیکن اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ یہ غلط ہے۔ جب بھائی تو سنی ہے تو پھر ان اہل و سنت کے مذہب پر تجھے اعتماد کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ تو سنی ظاہر کرتا ہے، سنی ہے نہیں، تو اندر سے رافضی ہے جو تقیے کی چادر میں چھپا ہوا ہے، اور وہ تیری چادر اب بوسیدہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے تیرا اندر کا رفض نظر آ رہا ہے۔ آگے اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ حضرت فاطمہ یا خود گئیں یا انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میراث کے مطالبے کے لیے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے ہی حدیث رسول سنائی، حضرت فاطمہ نے اپنے والد مکرم کا فرمان سن کر اس مطالبے کو ترک کر دیا اور تا حیات پھر مطالبہ نہیں کیا۔ اہل سنت کا یہی مذہب ہے اور یہی حق ہے، لیکن اہل تشیع اس کو بڑا چڑھا کے کہانی بنا کے پیش کرتے ہیں، آج تک ان کا کسی بات پہ اتفاق نہیں ہے۔ اب یہ رافضی جو کہانی سنا رہا ہے تو یہ اسی رافضیوں کی کتابوں سے ہے، کسی ایک معتبر کتاب جو اہل سنت کی ہو اسے یہ کہانی نہیں دکھا سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، وہاں پڑھا، وہاں پلا بڑا، انہی کے ٹکر کھائے تو ظاہر وہی بولے گا۔ الغرض، اس نے آیت پڑھی وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین، سورہ نمل آیت نمبر 16۔ اور دوسری آیت پڑھی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 6۔ اب یہ دونوں آیتیں پڑھی، کہا دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق نے خبر واحد پیش کی ہے اور یہ آیتیں اس کی تردید کر رہی ہیں، خبر واحد ان سے ٹکرا رہی ہے۔ اہل سنت کا اصول ہے کہ جب خبر واحد قرآن سے ٹکرائے تو پھر خبر واحد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، قرآن کو لیا جاتا ہے۔ تو یہ خبر واحد جب قرآن سے ٹکرا رہی تھی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کس بنیاد پر حضرت فاطمہ کو میراث نہیں دی؟
اب اس پورے بحث سے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میراث نہ دے کر ظلم کیا ہے، کیونکہ کسی وارث کو اس کے مورث کی میراث سے محروم کرنا ظلم ہے۔ اب یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ سنی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل پر اور ان کی امانت پر جو خیانت کا الزام لگا ہے، اسے کیسے مان لیا جائے کہ سنی ہے؟ الغرض، اس نے یہ جو دو آیتیں پڑھی ہیں، میں اس سے واضح کروں گا کہ اس سے مراد علمی میراث ہے، دنیاوی میراث نہیں ہے۔ ذہن نشین کر لیں کہ ارث یہ اس میں جنس ہے، اس سے علمی میراث بھی مراد ہو سکتی ہے، نبوت کی میراث بھی مراد ہو سکتی ہے، مالی بھی، یعنی تمام قسم کی میراث اس کے اندر داخل ہے۔ پھر اگر کہیں ارث کا لفظ استعمال ہوگا، چاہے قرآن میں ہو چاہے سنت میں، تو سیاق سباق کو دیکھا جائے گا اور اسی طرح اگلے مخاطب کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد ہی قرائن کو دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ آپ کے سامنے میں چند آیتیں پڑھوں گا جس کے اندر اللہ تعالی نے مختلف قسم کی میراث کا ذکر کیا ہے اور لفظ ارث استعمال فرمایا ہے۔ آپ کے سامنے آیت ہے قرآن مجید کی، سورہ فاطر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو چنا تھا ہم نے اپنے بندوں سے۔ اب دیکھیں یہاں پر کتاب کی اللہ تعالیٰ نے میراث دی ہے اور لفظ اورثنا یعنی میراث کا استعمال فرمایا۔ آپ کے سامنے دوسری آیت ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، سورہ مومنون آیت نمبر 10 اور 11۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کی وراثت کا ذکر کیا، لفظ ارث استعمال فرمایا۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے تھے، سورہ زخرف آیت نمبر 72 ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر جنت کی میراث کا ذکر، لفظ ارث استعمال ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، سورہ احزاب آیت نمبر 27۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے میراث کا ذکر کیا، اس میں زمین بھی ہے، اسی طرح ان کے گھر بھی ہیں اور مال و ملکیت بھی ہے، لفظ ارث استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، سورہ اعراف آیت نمبر 128۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کی وراثت کا ذکر کیا، لفظ ارث استعمال فرمایا۔ اسی طرح کئی آیات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارث لفظ استعمال فرمایا ہے مادہ، اور آگے ذکر مختلف قسم کی چیزوں کا فرمایا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف، واضح ہو گیا کہ ارث سے فقط دنیاوی میراث مراد نہیں ہوتی۔ دنیاوی میراث فقط مراد لینا جہالت ہے، یہ دھوکہ اور فریب ہے، باقی اس کا علمیت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس نے پہلی آیت پڑھی سورہ نمل سے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، کہ اس سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ہوئے، دنیا کے ملکیت کے علم مراد نہیں ہے۔ اب میرا اس سے سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے جب حضرت سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے اور میراث سے مراد دنیاوی میراث ہے، علمی میراث نہیں ہے، تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے فقط اور فقط حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کیونکہ جو باپ ہو اس کی میراث کے اندر پوری اولاد شریک ہوتی ہے، پورے بیٹے شریک ہوتے ہیں، ساری کی ساری اولاد وارث بنتی ہے۔ اب تاریخ گواہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے سلیمان علیہ السلام کے علاوہ 18 بیٹے اور تھے، تو ان کی میراث کہاں گئی؟ ان کی وراثت کا ذکر کہاں گیا؟ کیا خصوصیت ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ذکر کیا گیا؟ نمبر 2، یہ اللہ تعالیٰ نے مقام مدح میں فرمایا ہے سلیمان علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہ وہ اپنے باپ کے وارث ہوئے۔
اب اگر اس سے مراد دنیاوی میراث لی جائے تو پھر یہ مقام مدح کیسے ہو سکتا ہے، یہ تعریف کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی کوئی کافر بھی ہو نا، اس کا بیٹا بھی تو اس کا وارث ہوتا ہے، کوئی یہودی ہو اس کا بیٹا بھی اس کا وارث ہوتا ہے، کوئی مسلمان ہو، عام مسلمان ہو، اس کا بیٹا بھی اس کا وارث ہوتا ہے۔ تو اس میں نبی کی کیا خصوصیت رہی اور کیا یہ مدح اور تعریف کی بات ہوئی جس کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، سوائے اس بات کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے میراث علمی کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کی جو میراث علمی تھی ان کے بیٹوں میں سے فقط حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ آگے اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کل شیء، تو کل شیء سے مراد تمام چیزیں ہیں، یعنی نبوت بھی ہے، علمی میراث بھی ہے اور دنیاوی میراث بھی ہے۔ پھر ہمارا اس سے وہی سوال ہے کہ اگر بھئی اسے دنیاوی میراث مراد ہے تو پھر دوسرے بیٹوں کا کیا قصور ہے، ان کو میراث سے محروم کیوں کیا گیا؟ یا تو آپ یہ ثابت کر دیں کہ داؤد علیہ السلام کے سوائے سلیمان علیہ السلام کے کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، اور مقام مدح میں اس کو ثابت کر کے دکھائیں۔ دوسری اس نے آیت پڑھی وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے، مجھے اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد دیجیے، بیٹا عطا کیجیے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ کہتا ہے کہ یہ آیت بھی حضرت ابوبکر صدیق کی پیش کردہ روایت کو جھٹلا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کی جہالت کا حشر تو دیکھو، اس جاہل کو قرآن مجید کا ظاہری مفہوم کا بھی پتہ نہیں تو یہ گہرائی کو کیا جانے گا۔ یہاں پر واضح طور پر ہے یارثونی و یارثو من آل یعقوب، کہ وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اب بھئی بیٹا باپ کا تو وارث ہوگا، آل یعقوب کا وارث کیسے ہوگا؟ اس کی ملکیت کا وارث کیسے ہوگا؟ ظاہر ہے ان کی ملکیت کا وارث، ان کے جو ورثاء ہوں گے، بیٹے ہوں گے، وہی ہوں گے نا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کیسے وارث ہوں گے ان کے؟ نمبر 2، حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس کتنی ملکیت تھی؟ کون کون سے بنگلے تھے ان کے پاس؟ کون کون سی جائیدادیں تھی؟ یہ تو ثابت کرو۔ حضرت زکریہ علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام زہد کے امام ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صفت ہی یہی ہے کہ وہ دنیا سے بالکل دور رہنے والے، انہوں نے تو نکاح بھی نہیں کیا تھا، تو پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کے وہ دنیا کے وارث کیسے ہوئے؟ جبکہ زکریہ علیہ السلام کے پاس دنیا، دولت، مال و ملکیت ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی سے نبی کا یہ دعا مانگنا کہ مجھے بیٹا دے اور میری جائیداد کا، ملکیت کا وارث ہو، کہ یہ شان نبوت کے منافی نہیں ہے کہ نبی جو مخلوق سے توڑ کر، دنیا سے توڑ کر خالق سے ملانے آتا ہے؟ کیا حضور نے نہیں فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر ہوتا ہے یا راہ گزر ہوتا ہے؟ کیا حضور نے نہیں فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر؟ تو جو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہو تو نبی اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اللہ بیٹا دے دے تاکہ میری دنیا کو سنبھالے۔ کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو، کچھ تو عقل والی بات کرو، کچھ تو کام والی بات کرو۔ سوائے صحابہ کرام کے بغض، نفرت اور عناد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو سنی مت بتلا، تو رافضی ہے، کھل کے سامنے آ، اپنے آپ کو سنی بتلا کے سنی عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کر۔ انشاءاللہ تیرا تعاقب جاری رہے گا اور تجھے ہر جگہ پہ بے نقاب کیا جائے گا۔ اور اس نے درمیان میں مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کو جلا دیا تھا۔ اب دیکھیں نا، اس بات کو درمیان میں کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب احادیث کو جلا دیا تھا تو پھر حدیث سے استدلال کیوں کیا؟ اس جاہل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس حدیث کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے
ایک تو وہ صحیح نہیں ہے، دوسرا اگر صحیح مان بھی لیا جائے اس کے اندر واضح وجہ اور علت موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وجہ سے میں ان احادیث کو جلا رہا ہوں تاکہ ایسے نہ ہو میں نے جس سے روایت لی ہے، کیونکہ ساری روایات خود حضور سے تو نہیں سنی تھی، کچھ دوسرے افراد سے بھی سنی تھیں، تو میں نے جس سے حدیث لی ہے، جس پر میں نے اعتماد کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بات حضور کی طرف منسوب کر رہا ہو اور حضور نے ایسے نہ فرمائی ہو۔ تو یہ خوف خدا کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے انہوں نے اس طرح جلائی اور خود واضح کر دیا۔ تو پھر اس بات کو درمیان میں لا کے اور یہ مغالطہ دینا، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا، سوائے اس کے کہ ابوبکر صدیق کا بغض بول رہا ہے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور آگے اس نے یہ بات بھی پیش کی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اکیلے راوی ہیں، خبر واحد ہے، حالانکہ اگر اس کو احادیث کی کتب سے واقفیت ہو تو تقریباً 7 قسم کے صحابہ کرام ہیں، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔